بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پیغام قرآن کے ہمارے درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ پر ایمان لانے کے ضمن میں کچھ بحثیں جاری ہیں۔ اس ضمن میں ہم آپ کی نبوت حقہ پر ڈاکہ ڈالنے والی جھوٹی نبوات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس بابت آج جو ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار اور اس کے دعوے کی تصدیق کرنے والا ایک طبقہ پایا جاتا ہے قادیانیوں کا، ان کے مدعی نبوت مرزا قادیان کے بعض دعووں کا تذکرہ پچھلے دروس میں ہم نے کیا۔ بنیادی طور سے مرحلہ وار مسیح اور مجدد ہونے کا، پھر مہدی موعود اور مسیح موعود ہونے کا، پھر اس کے بعد براہ راست نبوت و رسالت کا۔ پہلے نبوت و رسالت ایسی کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں، پھر بعد میں یہ بھی دعویٰ کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اس کے بعد شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ہم خصائص المصطفیٰ نامی عربی کتاب دیکھ رہے تھے، اس میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ان دعووں کا تذکرہ اور پھر بعض دوسرے دعووں کا اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر ہے۔ لیکن مجھے بہتر معلوم ہوا کہ چونکہ مرزا کی زیادہ تر تحریریں اردو زبان میں ہیں، کچھ فارسی اور عربی میں بھی ہیں، اور اس سلسلے میں چونکہ مقامی حیثیت کا وہ حامل ہے، ہندوستان پاکستان کے علماء نے اس کا اچھا خاصا تعاقب فرمایا ہے۔ اس ضمن کی ہمارے استاذ محترم کی ایک کتاب قادیانیت اپنے آئینے میں کے ذریعے سے میں اس کے دعاوی اور ان بیانات کو پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عربی عالم کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارتیں براہ راست اسی کے الفاظ اور زبان میں ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ چنانچہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرزا صاحب کے ان دعووں کا جو پچھلے دروس میں ہم نے ذکر کیا، تذکرہ کرنے کے بعد ایک عنوان قائم کیا، دعوے ہی دعوے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعووں کی بھرمار کر رکھی، اور اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لیا جائے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سچے نبی کو کسی بھی زاویے سے اگر پرکھا جائے، تولا جائے، تو وہ ہمیں سچا نظر آئے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صادقہ، آپ کو کسی بھی پہلو سے آپ غور کریں، سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے جو بھی معیار ہو سکتے ہیں، عقلی ذہنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ہر پہلو پر آپ کا خاندان دیکھیں، آپ کی شخصیت دیکھیں، آپ کا جسمانی اور روحانی پیکر دیکھیں، آپ کے اخلاق دیکھیں، آپ کے دعوے دیکھیں، آپ کی پیشین گوئیاں دیکھیں، آپ کے خبریں، تعلیمات، اور زندگی کے مختلف واقعات، آپ کے ارد گرد رہنے والی شخصیات، ان کا معیار، آپ کی خبریں، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی خبریں، آپ اس طرح چاہے جس پہلو سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کو سچی نظر آئے گی، پوری معیار پر اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ زندگی کے چاہے جس پہلو سے اس پر غور کریں، یہ دکھائی دے گا کہ وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم نے گزشتہ دروس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی، اس کی شخصیت، اس کے معاملات، اس کے دعویٰ، اس کی نبوت کا پس منظر، دعووں کا پس منظر، کن لوگوں سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس کے مقاصد حقیقت میں کیا تھے، اس نے کس کی خدمت کی ٹھان رکھی تھی، یہ تمام چیزیں کسی حد تک بیان کی گئی۔ اب اس کے جو براہ راست دعوے تھے نبوت تک پہنچنے کے، اس کا بھی اجمالی ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد شیخ نے ذکر کیا کہ اس نے دعووں کی بھرمار کر دی، چنانچہ عنوان قائم کیا، دعوے ہی دعوے۔
زیادہ کم وقت میں زیادہ باتیں آئیں، لہٰذا میں اپنی باتوں سے گریز کرتے ہوئے شیخ کی عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ کہتے ہیں پچھلے صفحات میں ہم نے مرزا صاحب کے صرف ان مخصوص دعاوی کی تفصیل پیش کی ہے، ان مخصوص دعاوی کی تفصیل پیش کی ہے جن کے ساتھ وہ اپنے مریدوں اور حریفوں میں مشہور ہوئے، ورنہ جہاں تک ان کی ذات ستودہ صفات کا تعلق ہے، یہ طنزاً کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کسی بھی دعویٰ یا منصب سے اپنے آپ کو خالی یا فیر و تر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہر چیز کا دعویٰ کرتے گئے، جو چیز سامنے آئی اس کا اپنے تعلق سے دعویٰ کر بیٹھے۔ ہاں پچھلے صفحات پر آپ ایک نگاہ ڈال لیجئے، تقریباً 1 درجن دعاویٰ نظر آئیں گے۔ آئیے اگلے صفحات پر ہم آپ کو مرزا صاحب کی بلند پروازیوں کے کچھ اور مناظر دکھلائیں، ہاں کہ کیسے کیسے دعوے انہوں نے کیے ہیں۔ چنانچہ عنوان قائم کر کے ان کی بعض عبارتوں کو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، سلمان فارسی ہونے کا دعویٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی صاحب فضیلت صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف، توصیف اور ان کے مقام و مرتبے کو مختلف زاویوں سے اجاگر فرمایا۔ سلمان و منا اہل البیت، ہاں ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی عبرتناک اور سبق آموز ہے، تفصیلی طور پر مسند احمد وغیرہ کی روایتوں میں مروی ہے۔ ہاں تو اب ان کی ایک بڑی فضیلت اور ایک مقام ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لیے سلمان فارسی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا انتا سلمانو ومنی یا ذل برکات، یہ عربی عبارت، ہاں یہ ریویو آف ریلیجنس بابت ماہ اپریل 1906 سے منقول ہے۔ ترجمہ ہے یعنی اے برکتوں والے، قوس میں مرزا لکھا، یعنی اللہ تعالیٰ مرزا سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے برکتوں والے، مرزا نام نہیں ہے، یہ قوس میں وضاحت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے برکتوں والے تم سلمان ہو اور مجھ سے ہو، انتا سلمان و منی یا ذل برکات، ہاں یہ حضرت سلمان فارسی اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا، علی اور حسن و حسین ہونے کا دعویٰ، علی بھی ہیں، حسن اور حسین بھی، ہاں مرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ میں زندہ علی ہوں، ہاں یہ الحکم قادیان 10 نومبر 1905 کے پرچے میں شائع ہوا، میں زندہ علی ہوں۔ پھر دوسرا دعویٰ، میں اس زمانے کا حسن و حسین ہوں، فتح الاسلام صفحہ نمبر 57، خود ہی علی ہیں اور خود ہی حسن اور حسین ہیں۔ ہاں اس سے بھی کہیں دلچسپ دعویٰ اس سے پہلے گزر چکا کہ خود ہی کو مریم بتایا اور پھر خود ہی کے اندر ابن مریم کی ولادت، اور اپنے آپ میں ایک بوڑھا بچہ پیدا ہونے والا، ہاں ابن مریم بن گئے، تو کہا خود ہی علی بھی ہیں اور خود ہی اس زمانے کے حسن حسین بھی ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کا اگلا عنوان ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ، ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورۃ الکہف میں ہے۔ ہاں مرزا صاحب کا ایک اور ارشاد ہے، خدائے تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا، اس امت کے لیے ذوالقرنین میں ہی ہوں۔ قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیش گوئی موجود ہے، مگر ان کے لیے جو فراست رکھتے ہیں، فراست والوں کے لیے قرآن میں جو ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل میری طرف اشارہ ہے۔ ہاں براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ نمبر 101، اہل حدیث امرتسر 7 مارچ 1941 سے یہ منقول ہے۔ ایک اور دعویٰ، کرشن یعنی آریوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ، ہندوؤں کو بھی اپنی طرف گویا مائل کرنے کی کوشش کی۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رودر گوپال بھی کہتے ہیں، رودر گوپال بھی کہتے ہیں، اس کا نام مجھے دیا گیا ہے۔ ہاں پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں۔ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرشن میں ہی ہوں۔ خدا نے، آگے ایک انورٹڈ کاماز میں ہے کہ خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔ ہاں یہ اس کے حوالے کے ضمن میں شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 85۔ آگے شیخ نے لکھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نبی اور مسیح تو زبانی بن گئے،
مگر بادشاہت میں زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے آگے فرمایا کہ بادشاہت سے مراد صرف آسمانی بادشاہت ہے۔ اپنے آپ کو اگر بادشاہ کہتے تو بادشاہت کے لیے بڑے لوازم کی ضرورت ہے، حکومت، اقتدار، قوت، اور بہت کچھ، چونکہ وہ پیش نہیں کر سکتے تھے، لہذا کہا کہ آسمانی بادشاہت مراد ہے، مجھے بادشاہت سے نوازا گیا، یعنی آریوں کا بادشاہ۔ ملاحظہ فرمائیے آپ، یہاں اگر ہم اس بیان کا، ان میں سے ایک ایک بیان کا تجزیہ کریں تو ایک بیان ہی، اس میں سے ہر بیان مرزا صاحب کی جہالت اور ان کے جھوٹا ہونے کا بہت کافی وافی ثبوت پیش کرتا ہے۔ جہاں تک کرشن کی شخصیت کی بات ہے، ہندو دیومالائی قصوں میں اس کا تذکرہ جس انداز میں کیا گیا ہے، پہلی بات یہ کہ کیا وہ حقیقت ہے؟ دوسرا سوال یہ، کیا کرشن کو اس بیان میں بین السطور میں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے اور خدا نے وعدہ کیا ہے؟ گویا ہندوؤں کا یہ دعویٰ تائید شدہ ہو گیا مرزا صاحب کے بیان کے مطابق، اور وہ بھی وحی الہی کے مطابق، اور گویا وہ بھی یہ رودر گوپال کہتے ہیں جو اس کی تائید ہو رہی ہے، اور ایک طریقے سے انہوں نے واضح الفاظ میں پہلا جملہ جو کہا، ملک ہند میں کرشن نام کا ایک نبی گزرا ہے۔ کیا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ قابل قبول ہے؟ ہم اس سے پہلے اصولی طور سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے باب میں اس بات کا تذکرہ ایمان بالرسول کے تحت کر چکے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، ہم ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ جن کا نام معلوم نہیں ہے وہ بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور نام کے ساتھ انہی انبیاء کرام کو ہم نبی مانتے ہیں، عقیدے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن اور احادیث ثابتہ میں موجود ہے۔ اگر کسی کا نام وہ نبی کا ہو یا کتاب کا، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کا، قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو ہم کسی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی ہیں یا وہ اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی کتاب ہے۔ یہ بات عقیدے کی ایک اصول، اور اس کی توجیہ بھی میں نے بیان کی کہ کیوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بعض کتابوں میں کچھ ایسے مضامین جس کا قرآن سے توافق ظاہر ہوتا ہے، توحید یا ایسی چیزوں سے متعلق جو اسلام میں موجود ہے اس کی موافق نظر آتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے چونکہ یہ وہی بات ہے جو یہاں موجود ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، لہٰذا یہ آسمانی کتاب ہوگی۔ یہ دعویٰ یا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس کو ایک موٹے طور سے میں اکثر بیان کرتا ہوں طلبہ میں بھی، اور ان دروس میں بھی اس سے پہلے بیان کر رہا ہوں، اسے دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان، جیسے میں نے ایک کتاب لکھی، کسی اور زمانے کے کسی انسان نے کوئی کتاب لکھی، اپنی کتاب لکھتے ہوئے اس نے اس دور میں جو اس کے سامنے آسمانی کتاب ہو، اس کی کچھ باتوں کو، کچھ واقعات کو جو لوگوں میں بھی مشہور ہے، اپنی کتاب میں کسی مقصد کے تحت نقل کرتا ہے، بطور استدلال یا بطور عبرت اور سبق کے نقل کرتا ہے۔ اب 100 سال، 200، 300 سال کے بعد اگر کسی کو اس کتاب کا کوئی نسخہ مل جائے اور یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا مصنف کون ہے، اور اس میں وہ پڑھے، اس نے اپنے علم کے مطابق آسمانی کتاب سے کوئی بات اور مضمون نقل کیا ہے، لیکن بعد کے لوگ کو مصنف کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کیا اس مضمون کو آسمانی کتاب کے مضمون سے کسی درجہ موافق پاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہوگی؟ یہ میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ احتمال اور اس قسم کے اور بھی کئی احتمالات موجود ہیں، لہٰذا ہم جن لوگوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ایک شخصیت کو نبی ماننا یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ غیبیات کے ان چیزوں پر ایمان لانا قرآن اور حدیث کے اس بات پر منحصر ہے۔ ہمارا ایمان غیبی ہے، غیبی امور پر مشتمل ہے، جس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے، جو آسمان سے نازل ہونے والے قرآن کی شکل میں ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مطلوع وحی کے، یعنی جس کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں، اس کی شکل میں نازل ہونے والی شکل میں ہو۔ ان دونوں شکلوں میں سے کسی شکل میں کوئی بات اگر آتی ہے تو وہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ بنتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ وحی پر منحصر ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرشن نبی ہے، کوئی کہتا ہے کہ رام نبی ہے،
ہاں ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے اس قسم کے بیانات، مسلمان عالم کہلانے والے، اب ان کا مقصد چاہے جو ہو، ہاں یہاں کی طاقتوں اور فرقہ پرستوں کا تقرب حاصل کرنا اور حکومت کی کچھ قربت حاصل کرنا، ان سے کچھ سہولیات حاصل کرنا، جو بھی ان کا مقصد ہو، وہ کسی بھی مقصد کے تحت کہیں یا خلوص سے کہہ رہے ہوں، تب بھی یہ اصول کے اعتبار سے ان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ جن لوگوں کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو، اگر ہم یہ احتمال مان بھی لیں کہ فرض کر لو ایسی کوئی شخصیت ہے اور وہ نبی رہے ہوں، لیکن چونکہ قرآن و حدیث نے نہیں کہا، اس لیے ہم اس نام کے ساتھ ان کو نبی نہیں مانتے، تو ہمارے پاس اس کا ثبوت اور دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں اب یہاں تو جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کا وجود، ان سے متعلقہ دعوے، یہ تمام کے تمام محتاج دلیل ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کے دروس میں بعض تذکرہ کیا کہ پنڈت رام چندر جی کے بارے میں، جس کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ لوگ اب یہ کہنے لگے کہ وہ نبی رہے ہوں گے یا نبی تھے، سلمان ندوی صاحب کا، جو صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا جاہل آدمی، ہاں پتہ نہیں کیسے عالم ہے، ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے، ان کا ایک بیان ابھی اخبارات میں کچھ مہینوں پہلے شائع ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خود ہندو محققین میں سے ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ رام جی کا کردار جو ہے وہ تصوراتی ہے، حقیقی ہے ہی نہیں۔ ہاں والمیکی نے اپنے تصور سے رامائن لکھی اور ایک نیک اور اچھی شخصیت کی علامت کے طور پر رام کے کردار کو بیان کیا، جو بعد میں اس کے ہندی ترجمے میں دیو اور دیوتاؤں کے درجے تک پہنچا دیا گیا تبدیلی کر کے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ ایک طرف اس کے وجود پر ہی سوالیہ نشان ہے کہ وہ تھا یا نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آج اس لیے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں بابری مسجد کی جگہ پر رام جنم بھومی کے قضیے کی بنیاد پر ایک لمبا معاملہ چلا اور آج عدالت نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہاں حالانکہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، خود ہندوؤں کے یہاں یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بہت سارے محققین اور اہل علم کے یہاں۔ تو جس شخصیت کا وجود ہوا ہی نہیں، آج آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی رہے ہوں گے۔ بتائیے کہ کیا اس قسم کے دعوے کوئی اعتبار رکھتے ہیں؟ اب یہ مرزا صاحب کی جہالت بھی دیکھیے، ہاں اسلامی میں جہالت کہہ رہا ہوں، گویا قرآن اور حدیث کے اصولوں کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اعتبار سے میں نے جو یہ بات بیان کی کہ نبوت کا اقرار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وحی الہی سے دلیل ہو۔ مرزا صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وحی الہی نہیں، وحی شیطانی ہے۔ اگر یہ وحی کہہ رہا ہے تو ہم اس کو مان بھی لیں کہ یہ وحی ہے، تو یہ وحی اللہ کی وحی نہیں ہے، شیطان کی وحی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید عنوان ہے حجر اسود ہونے کا دعویٰ۔ حجر اسود ہونے کا دعویٰ، مرزا صاحب لکھتے ہیں، ہاں یکے پائے من بوسید من گفتم کے حجر اسود منم، ہاں 40 نمبر 4 صفحہ 15 ترجمہ ہے اس کا، اس فارسی عبارت کا، ایک شخص نے میرا پاؤں چوما۔ مرزا صاحب کی عبارت کا ترجمہ کہ ایک شخص نے میرا پاؤں چوما، میں نے کہا کہ حجر اسود میں ہی ہوں، حجر اسود میں ہی ہوں۔ ہاں یہ وہ حجر اسود جو کعبہ میں ہے، ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے قسم کے حجر اسود ہے۔ ہاں بیت اللہ ہونے کا دعویٰ، مرزا صاحب اپنے آپ کو بیت اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے، خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ 40 نمبر 4 صفحہ 15۔ آگے ایک اور دعویٰ، حوض کوثر عطا کیے جانے کا دعویٰ۔ ہاں مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ حوض کوثر مجھے ملا ہے۔ ہاں الہامی الفاظ یہ ہیں، اپنے الہامی الفاظ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، یعنی اے مرزا ہم، یعنی خدا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر دیا۔ ہاں یہ انجام آتم صفحہ نمبر 58 اور حقیقت الوحی صفحہ نمبر 102۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں سیدھے نبوت محمدی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش اب شروع ہو گئی، ان دعووں میں نظر آ رہا ہے۔
ہاں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اس کی ساری تفاسیر اور تفصیلات ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور پھر اس سلسلے میں تشریح کے طور پر احادیث اور اقوال آثار صحابہ ہم پیش کرتے ہیں. مرزا صاحب نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خطاب کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. گویا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کی شخصیت اور ان کی شخصیت میں فرق نہیں ہے، جیسا کہ آگے یہ اس کی تعویل کرتے ہوئے اپنے اگلے دعووں میں نظر آئیں گے. آگے کہتے ہیں کہ باعث تخلیق کائنات ہونے کا دعویٰ، یعنی اس کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ مرزا صاحب ہے. ہم نے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں جو جھوٹے اور مبالغہ آمیز اہل غلو کے بیان کردہ خصائص ہیں، ان میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اہل تصوف کچھ جھوٹی روایات کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. یہ خود ایک جھوٹا دعویٰ ہے، غیر ثابت شدہ، بے دلیل اور بے سند دعویٰ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے. اور کچھ لوگ مسلمانوں میں جو اہل غلو ہیں وہ اس دعوے کو پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے غلط دین کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں، شرک اور بدعات پر مشتمل. ان کے اس غلط دعوے کو بھی مرزا صاحب جو ہے اپنے حق میں موڑنا چاہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق گویا میرے وجہ سے ہوئی ہے، میں باعث تخلیق کائنات ہوں. چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا لولا کا لما خلقت الافلاق. یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، ہم نے اس پر پچھلے دروس میں گفتگو کی ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بیان کیا جاتا ہے جو ثابت نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ صحیح حدیث ضعیف، موضوع، من گھڑت ان کی تفریق کر سکتے. لہٰذا دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس بات کو مانتی ہے، لہٰذا انہوں نے جھٹ سے اس کی طرح اس دعوے کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی اے مرزا، اپنے آپ کو اس کا مخاطب بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے مرزا، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، یعنی تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 99 سے منقول عبارت ہے. اگلا دعویٰ، یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی حمد کرتا اور ان کی طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی تعریف اور حمد کر رہا ہے اور ان کی طرف آتا ہے. مرزا صاحب اپنا ایک الہام تحریر فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا عرش سے تیری تعریف کرتا ہے. معاف کیجیے، عربی عبارت ہے یہ کہ یحمدک اللہ من عرشہ ویمشی الیک. یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یحمدک اللہ من عرشہ ویمشی الیک. یہ انجام آتھم صفحہ نمبر 55. یعنی اے مرزا، خدا عرش سے تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چل کر آتا ہے. عرش سے تیری تعریف کر رہا ہے اور تیری طرف چل کر آتا ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کیسے کیسے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب اس پر کیا گفتگو کریں، بات طویل ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بغیر تبصرے کے بھی اگر لوگوں کو سنایا جائے تو یہ اس کے جو ہے بکواس، خرافات اور غلط دعوے کے غلط دعویٰ ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں بغیر تفصیل کے ہی کافی ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ایک اور الہام میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا. زمیمہ انجام آتھم صفحہ نمبر 17. یہ اپنے آپ کو ابھی جس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ گویا اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے حلول یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا دعویٰ بھی اس میں نظر آ رہا ہے. آگے اس کا کچھ واضح انداز بھی دعووں میں نظر آئے گا. خدا کی معیت کا دعویٰ. مرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ خدا نے مجھے فرمایا. یہ خدا کا لفظ ہی استعمال کر رہے ہیں. مرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ خدا نے مجھے فرمایا ان اللہ معک ڈیش ڈیش کے بعد ان اللہ یقوم اینما قمتا. یہ زمیمہ انجام آتھم. اس سے پہلے والی جو عبارت تھی خدا قادیان میں نازل ہوگا، یہ البشرا جلد اول صفحہ نمبر 56 سے ہے. یہ جو عبارت پڑھی کہ ان اللہ معک، یعنی اے مرزا خدا تیرے ساتھ ہے. خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو.
اس کا حوالہ ہے انجام آتھم ضمیمہ انجام آتھم صفحہ نمبر 17۔ دوسرا اسی کے بعد ایک دعویٰ، تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ مرزا سے کہہ رہا ہے، ایسا ان کا دعویٰ کہ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا بھید میرا بھید ہے، انجام آتھم صفحہ نمبر 59۔ ہاں، انت مرادی و معی، یہ بھی ان کی عبارت ہے، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، یہ بھی اسی کتاب سے صفحہ نمبر 55 سے منقول ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا دعویٰ کر رہا ہے مرزا۔ آدم یعنی جانشین خدا ہونے کا دعویٰ، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جانشین میں بنا اور میں آدم ہوں، اس قسم کے دعوے ان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہاں اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کر۔ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان سے یہ کہا قرآن مجید میں۔ اس خطاب کو مرزا صاحب اپنی طرف موڑ رہے ہیں۔ اس آیت میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں خدا نے مجھے آدم کہہ کر پکارا ہے۔ ہاں، یہ 40 نمبر 3 صفحہ 23، نزول المسیح صفحہ نمبر 99، کتاب البریہ صفحہ نمبر 42۔ اس کے 3 حوالے دیے شیخ صفی الرحمن صاحب نے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں، میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں، تو میں نے آدم کو یعنی تجھے اے مرزا پیدا کیا، تجھے اے مرزا پیدا کیا۔ یہ کتاب البریہ صفحہ نمبر 76۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے بیانات کتنے بتدریج جو ہے وہ بھیانک اور شدید اور سنگین ہونے کا جو ہے شدید اور سنگینی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاں، تمام انبیاء کا مظہر ہونے کا دعویٰ۔ یہاں کچھ عبارت قدر تفصیلی ہے، اور اگر میں اسے پورا پڑھنا چاہوں تو آج کے ہمارے درس کا وقت بڑھ جائے گا، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج کے درس کو یہیں روک کر آگے مرزا صاحب کے مزید دعووں کو، تمام انبیاء کرام کا مظہر، اور اتنا ہی نہیں تمام انبیاء سے افضل، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، اور کہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ کر آپ سے بھی افضل اپنے آپ کو بتانے کے مختلف دعوے کیے۔ ہاں، اس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعووں کے متضاد اور عجیب قسم کے دعووں کی بھرمار کر دی، اور اتنے سنگین اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر ڈالے، یہاں تک کہ تمام بڑی بڑی شخصیات کا گویا اپنے آپ کو مجموعہ بتایا۔ ایک طرف انبیاء کرام اور بڑی شخصیات کا اپنے آپ کو پرتا اور اس کا عکس بتایا، اور دوسری طرف ہم کو یہ بھی نظر آتا ہے، ابھی کچھ اقتباسات اور دعوے پڑھے اور آگے کچھ آئے گا، کہ اپنے آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سمویا ہوا مانا۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے اور ایسی گمراہیوں کو ماننے سے ہم کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اسی پر موت دے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارا انجام اچھا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر